سہراب نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بستر کے قریب آ گیا۔ فاروقی تب تک بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور شمع اسے رک رک کر اپنا خواب سنا رہی تھی۔ سہراب نے قریب جا کر کچھ کہنے کے بجائے صرف شمع کا بیان سننے کو ترجیح دی، اور جب شمع اپنا خواب پوری طرح بتا چکی تو ایک بار پھر اس نے خوف سے لرز کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ خواب ہی تھا شمع جان، تم تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں، سہراب نے اس کے سرد ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر مسلتے ہوئے کہا۔ شمع نے اسے اپنی خوف سے سفید پڑتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خواب کو خواب سمجھ کر بھی دہشت زدہ تھی۔ فاروقی نے کچھ سوچتے ہوئے خود کو کرسی پر نیم دراز کر لیا۔ اسی وقت بیرے نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، سہراب نے اس کے جواب میں کہا۔ دروازہ کھلا اور بیرا کافی کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے ان کے پاس پڑی تپائی پر رکھی، ادھر ادھر دزدیدہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، شمع کے زرد چہرے کو غور سے دیکھا، پھر پلٹا اور چل دیا۔ سنو، سہراب نے اسے جانے سے روکا۔ جی صاحب، وہ رخ ان کی طرف کر کے بولا۔ نائٹ شفٹ پر کوئی ذمہ دار آدمی موجود ہے کیا ہوٹل میں؟ جی، اسسٹنٹ مینیجر صاحب ہیں۔ تم جاؤ، سہراب نے کہا اور وہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ کیا کام پڑ گیا مینیجر سے؟ فاروقی نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں صبح پہلی فلائٹ سے لاہور نکل جائیں، میں اب زیادہ دیر ادھر ادھر وقت گزارنے کے موڈ میں نہیں۔ اچھا فیصلہ ہے، فاروقی نے تائید کی۔ بہرحال شمع بیگم، آپ خود کو حشاش بشاش کریں، حالانکہ یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے، تاہم اگر آپ کوشش کریں تو سہراب کی مدد سے اپنی حالت درست کر سکتی ہیں۔ خوف کی یہ دیوار جب تک آپ خود نہیں گرائیں گی، اس کی اینٹیں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گی۔ پھر وہ سہراب کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اسسٹنٹ مینیجر سے مل کر ٹکٹوں کا انتظام کرواتا ہوں، تم لوگ آرام کرو۔ سہراب نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاروقی نے اپنا کپ تھاما اور کمرے سے نکل گیا۔ سہراب نے کافی کا ایک کپ شمع کو تھمایا، دوسرا خود لیا، دروازہ اندر سے لاک کیا اور واپس بستر پر آ بیٹھا۔ شمع جان، خود کو سنبھالو، یہ طے ہے کہ کلماشا چونکہ ابھی موجود ہے اس لیے اس کی طرف سے ایسی حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ اگر تم یوں ہی خوف زدہ ہوتی رہیں تو تم سے پہلے میں ہلکان ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، شمع نے تڑپ کر کہا۔ کپ تپائی پر رکھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ سہراب کے لیے اور مشکل ہو گئی، اس نے بھی کافی کا کپ تپائی پر رکھا اور شمع کو چپ کروانے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی کتنی ہی دیر سسکتی رہی۔ آخری بات جس نے شمع کو خاموش کرایا وہ سہراب کے لبوں سے نکلی تو وہ شرما سی گئی۔ شمع جان، تمہاری کوکھ میں میرا بچہ ہے، تمہاری دگرگوں حالت اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بس اب اور میں کیا کہوں، خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ شرما کر شمع نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ وہ اس کا شانہ تھپکتا رہا۔ کچھ دیر بعد شمع کے تھکے ہوئے ذہن نے اونگ لی اور وہ غنودگی کے سمندر میں اتر گئی۔ سہراب نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹایا، اس پر کمبل درست کیا، اپنا کافی کا کپ ختم کیا اور لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ نائٹ بلب جل رہا تھا، اس نے کمرے کی ٹیوب لائٹ بھی آف نہ کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمع دوبارہ ڈر کر اٹھ جائے۔ نیم اندھیرا اور نیم اجالا اس ماحول کے لیے مناسب نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ جاگتا رہا، شمع کے بیان کردہ خواب کی جزیات پر قیاس اور غور کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ گئیں، پھر اس کی ذہنی رو کلنگا کی طرف بہک گئی۔ وہ نہ جانے کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ اگر خطرے کی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور آ دھمکتی۔ اب تک اس نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ سوچتے سوچتے جب ذہن نے ہتھیار ڈال دیے، خیالوں کے گھوڑے تھک گئے، آنکھیں بوجھل ہو گئیں تو وہ بھی چپکے سے نیند کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بے خبر ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوٹل سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے لاہور تک کا باقی سفر سکون سے کٹ گیا۔ کوئی انہونی واردات نہ ہوئی، اور جب شمع، سہراب اور فاروقی گھر میں داخل ہوئے تو بے اختیار شمع کے ہونٹوں سے الحمدللہ کے الفاظ ادا ہو گئے۔ طاہرہ بیگم ان کے اچانک لوٹ آنے پر حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ وہ اکیلے رہتے رہتے خاصی بیزار ہو گئی تھی۔ شمع کو سہراب نے منع کر دیا کہ طاہرہ بیگم سے کسی بات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ فاروقی جانا چاہتا تھا مگر سہراب نے اصرار اور پھر سختی سے اسے روک لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں وہ تینوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اینیکسی کے ساتھ مہمان خانے کے نام پر 2 اور کمرے موجود تھے، مگر سہراب نے فاروقی کی ایک نہ سنی
اور اسے کوٹھی کے اندر اپنے سامنے والا کمرہ ٹھیک کروا دیا۔ فاروقی ان میاں بیوی کی محبت سے بے حال ہو رہا تھا۔ گھر والوں اور رشتوں کے احساس اسے بار بار جذباتی کر دیتے تھے۔ تاہم سہراب اور شمع نے اسے سنبھال لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے اپنے کمرے میں آرام کے لیے گھس گئے۔ شمع اور سہراب سپہر 3 بجے بیدار ہوئے۔ ملازم سے پتہ چلا کہ فاروقی کافی دیر سے جاگ چکا ہے اور ڈرائنگ روم میں ان کے جاگنے کا منتظر ہے۔ وہ دونوں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آئے تو بابا نے چائے لگا دی۔ چائے سے فارغ ہو کر سہراب نے فاروقی اور شمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے صاحبان، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کے لیے کیا پروگرام ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، شمع نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے جیسے گزرے ہوئے وقت نے چھو لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دھواں دھواں ہو گئے۔ بھابی، فاروقی نے پہلی بار اسے اس رشتے سے پکارا۔ شمع نے چونک کر اسے دیکھا اور نہال سی ہو گئی۔ لگتا ہے آپ کا بھابی کہنا شمع کو اچھا لگا ہے فاروقی صاحب، سہراب نے کہا۔ ہاں بہت اچھا لگا، شمع نے ہنس کر کہا۔ آپ کہیے بھائی جان، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس نے جوابی رشتہ اناؤنس کیا۔ ویری گڈ، فاروقی نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے چٹکی بجائی۔ یہ اس سے بھی اچھا لگا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا اب بھی آپ کے دماغ پر اس خواب کا اثر باقی ہے؟ خواب؟ شمع زیر لب بڑبڑائی۔ کیا واقعی وہ خواب تھا؟ میں ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائی۔ وہ خواب ہی تھا بھابی، فاروقی نے اپنی بات پر زور دیا، مگر شاید وہ اتنا بھیانک تھا کہ آپ ابھی تک اسے خواب تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ آپ کا ذہن اس کے بد اثرات سے اس قدر متاثر ہوا ہے کہ وہ آپ کو حقیقت کی طرح تلخ لگتا ہے۔ ہاں شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، شمع نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جیسے اپنے ذہن میں گزرے ہوئے سارے واقعات کو فلم کی صورت میں متحرک دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سہراب اور فاروقی کا رخ دروازے کی جانب تھا، جبکہ شمع اس طرح صوفے پر بیٹھی تھی کہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ آئیے آئیے امی، طاہرہ بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سہراب نے جلدی سے کہا۔ فاروقی نے بھی اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے آگے چلی آئیں۔ پھر جوں ہی وہ شمع کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے لگیں اور شمع کی نظر ان پر پڑی، وہ ایک دم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ اس نے خوفزدہ انداز میں طاہرہ بیگم کی طرف انگلی اٹھائی اور اچھل کر پرے ہو گئی۔ سہراب، فاروقی اور طاہرہ بیگم تینوں حیرت سے گنگ ہو گئے۔ پھر سہراب نے اٹھ کر چیختی ہوئی شمع کو شانوں سے تھاما اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بلند آواز میں بولا، شمع، ہوش میں آؤ شمع، یہ تمہاری امی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ بدستور چیختے ہوئے اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ آخری الفاظ جو اس کے ہونٹوں سے نکلے وہ تھے، تم عرفہ، تم۔ سہراب نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ طاہرہ بیگم لپک کر اس کے قریب چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فاروقی الگ مخمسے میں پھنس گیا تھا اور سہراب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی وقت بابا تیز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شاید شمع کی چیخ سن کر آیا تھا۔ بابا، ڈاکٹر صاحب کو فون کرو، وہ اس وقت ہاسپٹل سے گھر آ چکے ہوں گے، جلدی کرو۔ سہراب نے اسے ہدایت دی اور وہ جی صاحب جی کہتا ہوا کونے میں تپائی سٹینڈ پر پڑے ٹیلی فون کی جانب لپک گیا۔ فون انڈیکس کھول کر اس نے ڈاکٹر ارسلان کا نمبر دیکھا اور ڈائل کرنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا بیٹے، اور یہ عرفہ کون ہے؟ طاہرہ بیگم نے پریشانی سے روحانسی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں امی، اس نے کل رات کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا، بس اسی کا اثر ابھی تک اس کے ذہن اور دل پر موجود ہے۔ سہراب نے آدھا سچ بتا کر طاہرہ بیگم کی تسلی کرنا چاہی۔ یا اللہ خیر، وہ شمع کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آیات کا ورد کر کے اس پر دم کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ اسی پریشانی میں گزر گئے۔ پھر جب سہراب پانی کے چینٹے مار کر شمع کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا تو ڈاکٹر ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رسمی الیک سلیک کے بعد ان سب کو شمع کے گرد سے پرے ہٹا دیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی نہیں، دراصل کل رات ہم پشاور میں تھے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں رات کے آخری پہر شمع نے کوئی خواب دیکھا، بس اس وقت سے دوسری بار اس کی یہ حالت ہوئی ہے، سہراب نے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر نے شمع کے پپوٹے اٹھا کر آنکھوں کے ڈھیلوں کا جائزہ لیا۔ یہ پریگننٹ ہے مسٹر سہراب، آپ کو ان کی خاص کیئر کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی صدمہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کر ایمرجنسی باکس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی جی میں سمجھتا ہوں، سہراب نے کہنا چاہا، مگر ان کے پاس ہر وقت کسی ایسے فرد کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے جو 24 گھنٹے ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاسپٹل سے نرس کو بھجوا دوں۔ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ارسلان،
آپ ابھی یہ کام کر دیجئے، مجھے ہر قیمت پر صرف اور صرف شمع کی صحت اور زندگی چاہیے۔ اللہ بہتر کرے گا آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسے خواب کی دہشت کئی کئی مہینے انسان کے دل و دماغ پر قابض رہتی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان نے انجیکشن دے کر شمع کا بازو ملتے ہوئے کہا، دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب آور انجیکشن ان کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند دے گا۔ میں ابھی ہاسپٹل سے نرس کا انتظام کروا دیتا ہوں، شام سے پہلے پہلے نرس اور متعلقہ سامان یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ جس کمرے میں ان کو رکھنا چاہیں اس میں صرف ایک بیڈ، 2 کرسیاں اور فریج رکھوا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی یہ سب کرائے دیتا ہوں، سہراب نے جواب میں کہا۔ کوئی پرہیز، کوئی دوا دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کا ہسٹری چارٹ ساتھ بنا کر بھیجوں گا۔ رات کو میں ایک بار پھر چکر لگاؤں گا، جو ضروری ہوا میں خود طے کروں گا۔ آپ پلیز اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیے گا۔ ڈاکٹر ارسلان نے اپنے فیملی ڈاکٹر ہونے کا پورا احساس دلایا۔ جی۔ سہراب اور فاروقی اس کے ساتھ باہر نکل آئے، پھر اسے رخصت کر کے دوبارہ اندر پہنچے تو طاہرہ بیگم آنسو پہنچ رہی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سہراب نے ان سے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ اس طرح جی چھوڑ دیں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں بیٹا، مجھے تو تم دونوں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، بس یوں ہی یہ سوچ کر دل بھر آیا کہ تم اتنے خوش و خرم گئے تھے اور کس پریشانی کو ساتھ چمٹا لائے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے محترم خاتون، فاروق نے ان کو دلاسا دیا۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، یہ سب ایک عارضی کیفیت ہے، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہراب کے حکم پر آئے ہوئے دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر فاروقی کے بالکل ساتھ والا کمرہ خالی کر دیا۔ ایک فریج، ایک بیڈ اور ایک صوفے سیٹ وہاں منتقل کر دیا گیا۔ کھڑکیوں کے پردے فوری طور پر ہلکے رنگوں سے بدل دیے گئے۔ شام کے قریب ہاسپٹل سے کچھ لوگ آئے، وہ کمرے کو مکمل طور پر ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کا روپ دے کر چلے گئے۔ گلوکوز، ڈرپ سٹینڈ، ادویات کا ایک ٹرے جس میں انجیکشن لگانے سے لے کر ہلکی پھلکی جراحی کا سامان بھی موجود تھا، بریک فاسٹ، ڈسپوزیبل سیٹ اور آٹومیٹک ٹرے سٹینڈ وغیرہ انہوں نے کمرے میں اپنی اپنی جگہ سیٹ کر دیا۔ ایک نوجوان کرسچن نرس مارتھا وہاں رہ گئی، جس نے لمحوں میں اپنی ڈیوٹی اس پھرتی سے سنبھالی اور ادا کرنا شروع کی کہ سہراب اور فاروقی کے ساتھ ساتھ طاہرہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی۔ باقی عملہ سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بیٹی، اگر حرج نہ ہو تو میں اسی کمرے میں رہ جاؤں؟ ڈرتے ڈرتے طاہرہ بیگم نے مارتھا سے پوچھا۔ ماں جی، حرج کوئی نہیں ہے، وہ بڑے دلکش انداز میں ہنسی، مگر اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا، اور پھر مسز سہراب اس قدر بیمار بھی نہیں کہ ان کے پاس کسی کا رہنا ضروری ہو۔ آپ جا کر آرام کریں، اگر میں ضرورت محسوس کروں گی تو یہ وعدہ ہے کہ ہاسپٹل سے دوسری نرس نہیں بلواؤں گی، آپ کو ساتھ رکھوں گی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہنسی بکھیر دی۔ اس کی دلچسپ گفتگو نے ان سب کو حشاش بشاش کر دیا۔ فاروقی کو اس کی ہنس مکھ طبیعت بہت اچھی لگی۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور سہراب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ طاہرہ بیگم بھی کچھ دیر وہاں بیٹھیں، پھر اپنے رہائشی حصے میں جا کر جائے نماز بچھا لیا۔ ان کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کر وہ سہراب اور شمع کی خیریت کی ضمانت حاصل کر سکیں۔ فاروقی صاحب، میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ شمع نے امی کو عرفہ کہہ کر خوف سے چیخ کیوں ماری تھی۔ سہراب نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، کلماشا ابھی تک شمع ہی کو پریشان کر رہا ہے، نہ تمہیں نہ مجھے، بس شمع کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے، اور اس کا مطلب صاف ہے کہ اسے شمع کی وجہ سے جو ناکامی ہوئی ہے اس کا بدلہ وہ شمع سے لینا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ اچانک کمرے میں کلنگا کی آواز ابھری۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ کلنگا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سہراب اور فاروقی کو غور سے دیکھا، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ بدلے کا لفظ ٹھیک نہیں ہے بابو، وہ شمع کو مارنا چاہتا ہے، نہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ اسے پاگل کرنا چاہتا ہے۔ مگر کیوں؟ اس سے اسے کیا حاصل؟ سہراب نے تیزی سے پوچھا۔ وہ خود تو دیوانہ ہے ہی، اپنی ناکامی پر وہ کسی دوسرے ذمہ دار کو بھی ہوش مند نہیں دیکھنا چاہتا۔ شمع کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ہے، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ کیا؟ فاروقی بے تابی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس سے کیا کرنا چاہتا ہے وہ اسے شیطانی قوتوں کی قربان گاہ پر ذبح کر کے ایک بار پھر دوسرے راستے سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیدائش کے پہلے 24 گھنٹوں میں اگر میرے منہ میں خاک وہ اس بچے کو ابلیس پر قربان کر پائے تو اسے وہ قوت حاصل ہو جائے گی جس کے بعد وہ کسی دوسری عرفہ کو ماں بنا کر سیدھے سیدھے امر شکتی حاصل کر کے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسے کسی 2 حاملہ عورتوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ ناممکن ہے۔ سہراب طیش میں اور خوف سے لرز کر رہ گیا۔
ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کم عیار نہیں ہے بابو۔ کلنگا کے چہرے پر تشویش ابھر آئی۔ ہمیں بہرحال اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ وہ شمع کو اس قدر تیز ذہنی جھٹکے دے رہا ہے کہ اس کے دماغ کا الٹ جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ اس کا کوئی حل، کوئی راستہ؟ فاروقی نے پوچھا۔ صرف یہ کہ شمع کی ہر وقت 24 گھنٹے حفاظت کی جائے۔ جب وہ کسی خوفناک خواب یا واقعہ سے دوچار ہو تو اسے سنبھالا جائے، اسے کسی بھی وقت تنہا نہ چھوڑا جائے۔ یہ محض احتیاطیں ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم پوری طرح بے بس ہیں؟ سہراب نے ہاتھ جھٹکے۔ صرف اس وقت تک جب تک وہ کتے کا پلہ اپنے بل میں گھسا ہوا ہے۔ جس دن سامنے آ کر کھل کھیلے گا بابو، اس دن وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اسے وہ دیوانگی نصیب ہوگی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کلنگا کا لہجہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتا چلا گیا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو یا کلنگا تمہیں چھوڑ بھاگی۔ نہ بابو، اگر میری یہ روح تمہارے کسی کام آ سکی تو یقین رکھو میں اسے بھی تم پر نچھاور کر دوں گی۔ تم نے میری عرفہ کو آزاد کروایا ہے، میں تو اس دنیا کے آخری لمحے تک تمہاری غلامی کرتی رہوں تب بھی یہ احسان نہیں اتار سکتی۔ میں جب جب نہ ہوں تو سمجھ لینا میں اسی ابلیس کی ٹو میں، اس کے پیچھے یا اس کے لیے کسی جال کی تیاری میں لگی ہوں۔ اچھا، اب تم لوگ شمع کے پاس جاؤ، اسے کسی بھی حالت میں اکیلا نہ چھوڑو، میں پھر آؤں گی، کلنگا نے اچانک چونکتے ہوئے کہا۔ سہراب نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس نے جواب میں اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ اس کی حالت اچانک اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ تم لوگ شمع کے پاس جاؤ بابو، میں پھر آؤں گی، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دم وہ ناپید ہو گئی۔ سہراب اور فاروقی اٹھے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت نرس نے ان کو پکارا، مسٹر سہراب جلدی سے آئیے، اور فاروقی اور سہراب نے شمع کے کمرے کی جانب دوڑ سی لگا دی۔ شمع ہوش میں آ چکی تھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ سہراب نے اسے بے حد دلاسے دیے، فاروقی نے ہمت بندھائی، مگر وہ سنبھل ہی نہ پائی۔ سہراب اور نرس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں سہراب نے اسے اجازت دی اور وہ خاموشی سے نیند کا انجیکشن تیار کرنے لگی۔ ڈاکٹر ارسلان نے اسے یہی ہدایت دی تھی کہ اگر شمع کی حالت کسی بھی زاویے سے خراب ہو تو اسے نیند آور انجیکشن دے دیا جائے۔ شمع جان، پلیز کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، دیکھو تمہاری وجہ سے سب پریشان ہیں۔ میں کیا کروں سہراب، میں کیا کروں؟ میں سونا چاہتی ہوں، سو نہیں سکتی، جاگنا چاہتی ہوں تو کانوں میں اس خبیث کے کہے گونجنے لگتے ہیں، آنکھیں بند کروں تو عرفہ کا خوفناک چہرہ سامنے آ جاتا ہے، وہی خوفناک چہرہ جو میں نے خواب میں کل رات دیکھا تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے رک رک کر بولی۔ اسی وقت سہراب نے مارتھا کو انجیکشن دینے سے روک دیا۔ نہیں مس مارتھا، اس کا سونا زیادہ خطرناک ہے، آپ پلیز انجیکشن رہنے دیں۔ اوکے مسٹر سہراب، تاہم ڈاکٹر ارسلان کی ہدایات یہی تھی، آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی آئیں گے تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی۔ جی، مارتھا نے سرنج محفوظ کر لی۔ اچھا شمع یہ بتاؤ، تم اپنی امی کو دیکھ کر چیخی کیوں تھی؟ فاروقی نے استفسار کیا۔ شمع نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے ان کا چہرہ بالکل عرفہ کا چہرہ لگا تھا، سر منہ فرق نہ تھا، یہی اندازہ تھا نا میرا سہراب؟ فاروقی نے سہراب کی جانب نگاہ اٹھائی۔ جی فاروقی صاحب، وہ بجھے بجھے لہجے میں بولا۔ جی چھوٹا نہ کرو سہراب، میرے ذہن میں ایک بات سی آ رہی ہے، ہر شے کا ایک توڑ ہوتا ہے، ہر مرض کا ایک علاج اور ہر ابتدا کا ایک انجام ہوتا ہے۔ فاروقی نے بڑے گہرے اور سوچ بھرے انداز میں کہا۔ اگر کلنگا آ جائے تو میں اس سے اس خیال پر بات کرنا چاہوں گا جو ابھی ابھی میرے دماغ میں آیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شاید ہمارے اب تک کے سارے مسائل اور پریشانیوں کا یہی ایک فیصلہ کن حل ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اچانک شمع نے بڑی درد بھری آواز میں کہا۔ نہ میں کیلاش جانے کی ضد کرتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو جانم، سہراب نے اچانک اپنا موڈ بدل لیا۔ ہم جہاں بھی جاتے یہ پریشانی اگر مقدر تھی تو اسے آ کر رہنا تھا، اس کا ٹلنا یا ہمارا اس سے بچ جانا کیسے ممکن تھا؟ اس لیے تم خود کو الزام نہ دو، آپ ایسا کریں مجھے اس کے حوالے کر دیں۔ اچانک وہ سہراب کے ہاتھ تھام کر پاگلوں کے سے انداز میں بولی۔ کیا کہہ رہی ہو شمع؟ سہراب تڑپ اٹھا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سہراب، اسے میری ضرورت ہے نا، مجھے اس کے حوالے کر دیجئے، میں خود تو ہلکان ہو سکتی ہوں، آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میری وجہ سے آپ کے دن رات خراب ہو گئے ہیں، یہ دکھ اب مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ وہ پھر بے قابو ہو گئی۔ مت کرو ایسی باتیں، سہراب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نہیں جانتی تمہارے یہ الفاظ میرے دل پر کیا خنجر چلا رہی ہیں۔ پھر میں کیا کروں سہراب، میں کیا کروں؟ وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ میں آپ کی محبت کو کب تک سلیب دیتی رہوں؟ سنو شمع جان،
سہراب نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو فراموش کر دیا۔ اس نے شمع کو سینے سے لگایا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم اگر مرو گی تو میری باہوں میں، زندہ رہو گی تو میرے ساتھ۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات سوچی بھی تو میں اپنی اور تمہاری جان دو کر دوں گا۔ کیا تم اپنی اور میری ایک جان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہو گی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ مجھے اپنے پاس اپنی باہوں میں مرنے کے آس دلا کر آپ نے مجھے بچا لیا سہراب، آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ کہتے کہتے بالکل نرم پڑ گئی۔ اس کے حواس نے پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سہراب نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ مارتھا لپک کر آئی اور اس کا بے ترتیب بدن سنبھالنے لگی۔ سہراب کا ستا ہوا چہرہ فاروقی کے لیے بے حد کربناک احساس کا امین تھا۔ اس نے سہراب کو شانے سے تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا۔ خود کو سنبھالو سہراب، بس دعا کرو کلنگا جلد آ جائے، بس اس کے آنے کی دیر ہے، پھر یقیناً ہم اس الجھے ہوئے مسئلے کی بھول بھلائیوں سے نکل جائیں گے۔ ایسا کیا سوج گیا آپ کو فاروقی بھائی؟ سہراب پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ ہے ایک خیال سہراب، اللہ کرے میرا اندازہ درست ہو، فاروقی نے اضطراب سے جواب دیا۔ سر، آپ لوگ اگر آرام کرنا چاہیں تو بے شک چلے جائیے، میں اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں، مارتھا نے ان کی بے آرامی کے خیال سے کہا۔ نہیں مس مارتھا، ہم بے حد آرام سے ہیں۔ شمع اب کیسی ہے؟ سہراب نے ان سے پوچھا۔ فائن سر، وہ آرام سے سو رہی ہیں۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بابا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ نہیں بابا، ہم ذرا دیر بعد کھائیں گے، فاروقی نے اس کے عقب میں کھڑی کلنگا کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ مس مارتھا آپ پلیز کھانا کھا لیجئے، تب تک ہم یہاں موجود ہیں۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر بابا کے پیچھے باہر نکل گئی اور کلنگا کمرے میں داخل ہو گئی۔ یقیناً یہ اس کی قوت کا بہترین اظہار تھا کہ ایک ہی وقت میں وہ کسی کو دکھائی دیتی تھی اور کسی کو نہیں۔ بابا اور مارتھا اس کے وجود سے بے خبر اس کے پاس سے گزر کر ڈرائنگ روم کی جانب چلے گئے۔ تم نے اچھا کیا کلنگا، میں بڑی بےتابی سے تمہارا منتظر تھا۔ فاروقی نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حالانکہ وہ ان تکلفات سے بے نیاز تھی، تاہم ماحول کی نسبت سے وہ عمل پیرا رہتی تھی۔ مجھے بھی تمہاری بے چینی نے جلدی آنے پر مجبور کر دیا بابو۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کلنگا، یہ بتاؤ کہ کلماشا کو اگر اس صورتحال میں ایسا دھچکا لگ جائے جو اس پر یہ ظاہر کرے کہ خدا نہ خواستہ شمع کا بچہ ضائع ہو گیا ہے یا اس کے ہاتھ آنے سے رہ گیا ہے، تب اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اور شاید اپنے ہاتھوں اپنا خاتمہ کر لے۔ کلنگا نے ایک پل کی دیر کیے بغیر جواب دیا۔ یعنی یہ سانحہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے؟ بالکل، لیکن شمع کے بچے کی طرف مایوسی اسے کسی دوسرے بچے کی طرف بھی تو مائل کر سکتی ہے۔ یہ بچہ نہ صحیح، دوسرا کوئی اور بچہ صحیح۔ نہیں، کلنگا نے سہراب کی بات کا جواب دیا، ایسا ناممکن ہے۔ دراصل وہ عرفہ کے ساتھ شمع کے بعد یا شمع سے پہلے اگر کسی اور کوک کا لٹیرا بن سکتا تھا تو وہ اس عورت کی کوک تھی جو بیچاری بے گناہ 3 سال اس کی قید میں رہنے کے بعد دم توڑ گئی۔ اس کی کوک میں پلنے والا بچہ ابھی 5ویں مہینے میں تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی مردہ ہو گیا۔ باقی بچی شمع، اب اس کے لیے دنیا بھر میں اگر کوئی جائے امان ہے تو وہ یہی بچہ ہے جو شمع کی کوک میں ہے، کیونکہ اماوس کی وہ آخری رات جس عمل سے وہ ان کو گزار رہا تھا وہ اب نہ جانے کب آئے، اور اس وقت تک نہ جانے اس کے ہاتھ میں کوئی دوسرا بچہ لگے نہ لگے۔ آخری بات یہ کہ چونکہ وہ اپنی پراسرار اور خبیث قوتوں کو شمع کا چہرہ دکھا چکا ہے، اس لیے اب شمع کی جگہ کسی دوسرے بچے کا بھینٹ دیا جانا ممکن نہیں۔ چلو، یہ بات تو صاف ہو گئی کہ کلماشا کے پاس اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ فاروقی نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر میرا سوال ایک اور رخ سے اب یہ ہے کلنگا کہ اگر ہم چاہیں کہ کوئی ایسا انتظام کریں جو کلماشا پر یہ ثابت کرے کہ شمع کا بچہ اس کے قبضے میں آتے آتے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، تو کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ ہے، وہ فاروقی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں بابو، مگر اس میں جتنی احتیاط اور محنت درکار ہے اس سے زیادہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس کی بات کس نے کی ہے کلنگا؟ فاروقی نے جیسے اس آخری فکرے کو بین استور کی گول کرنا چاہا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ہے، وہ بھی جیسے اس سے متفق ہو گئی۔ کیسے؟ سہراب اور فاروقی آگے جھکائے۔ ہمیں اسی کمرے میں ایک کھیل کھیلنا ہوگا، کلنگا نے تیزی سے کہا۔ کیسا کھیل؟ یہ سہراب تھا۔ ایسا کھیل جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ شمع کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
مگر یہ طے ہے کہ تم لوگوں کی جان کلماشا سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ پکا؟ فاروقی نے یقین دہانی چاہی۔ 100% پکا۔ کلنگا نے اسے جیسے گارنٹی کارڈ تھما دیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ کھیل جلد ہی کھیلا جائے گا، مگر اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر ارسلان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ پڑھا لکھا جدید سائنس کا طالب علم اور ایسے روحانی معاملات کو ڈھکوسلا سمجھنے والوں میں سے ہے۔ سہراب نے فاروقی کی بات کے جواب میں کہا۔ پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ کیسی مشکل سر؟ اچانک مارتھا نے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا مسٹر سہراب کے بارے میں کوئی بات بگڑ گئی؟ کیا میں ڈاکٹر صاحب کو فون کروں؟ وہ عین کلنگا کے صوفے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلنگا نے دھیرے سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے پاس سے گزر کر سہراب کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھی۔ اس طرف آ کر مارتھا کے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا امکان بہت کم تھا۔ ارے نہیں مس مارتھا، ایسی کوئی بات نہیں، سہراب نے بات گول کرنا چاہی۔ اسے ساتھ ملاؤ سہراب بابو، ڈاکٹر ارسلان سے زیادہ یہ لڑکی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اچانک کلنگا نے سہراب کے کان میں سرگوشی کی۔ مارتھا، فاروقی نے بھی کلنگا کی کہی سن لی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی عمل پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے سہراب سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ہمیں ایک پرسنل معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم ہمیں کچھ فیور دے سکو گی؟ کیسا معاملہ سر؟ وہ ایک دم محتاط ہو گئی۔ میں کسی ناجائز سلسلے میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، پلیز مجھے ایسی بات سے دور ہی رکھیے گا۔ مارتھا، کیا ہم لوگ تمہیں کرپٹ دکھائی دیتے ہیں؟ سہراب نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں سر، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میرا مطلب تو یہ تھا کہ… وہ گھبرا سی گئی۔ مارتھا، میرے ساتھ آؤ۔ اچانک فاروقی کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جی، کہاں سر؟ اس کی سحر انگیز آنکھوں نے فاروقی کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ بھائی یہیں باہر لان میں چلتے ہیں۔ فاروقی کا دوستانہ اور پر اعتماد لہجہ مارتھا کو اندیشوں سے دور لے گیا۔ وہ معمولی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے ساتھ چل دی۔ کلنگا اور سہراب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کلنگا نے اس بات میں سر ہلایا اور صوفے پر حسب عادت آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ دیکھو مارتھا، فاروقی نے لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اصل بات بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تمہیں ان واقعات سے آگاہ کر دوں جو ہمیں تم سے مدد لینے پر اکسا رہی ہیں۔ جی سر، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے فاروقی کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا، جہاں سچائی پر پھیلائے محو سکون تھی۔ فاروقی نے مختصر مگر ضروری تفصیل کے ساتھ مارتھا کو اب تک کے سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس ساری گفتگو کے دوران مارتھا مکمل طور پر خاموش رہی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے اثرات ضرور پیدا ہوتے رہے، اور جب فاروقی نے اپنی بات ختم کی تو مارتھا اندر باہر سے لرز رہی تھی۔ انجانی قوتوں کے پراسرار اعمال و فعال کی کارستانیوں سے وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تو فاروقی مسکرا دیا۔ مس مارتھا، تم تو دہشت زدہ ہو گئیں۔ کیا یہ خوف میں مبتلا ہونے والی بات نہیں ہے سر؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے تو آپ پر حیرت ہے، آپ بغیر کسی لالچ اور ذاتی غرض کے جان ہتھیلی پر رکھے اس سارے معاملے میں یوں دندناتے پھر رہے ہیں، آخر کیوں؟ مارتھا، فاروقی اچانک بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ میں دنیا میں اکیلا ہوں، بالکل تنہا۔ میں اگر کسی مقصد پر جان دے دوں، کسی کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ تم لوگوں کا تو مذہب جس مفروضے پر قائم ہے وہ سیدھی سادی قربانی ہے۔ کیا یسوع مسیح تمہارے خیال میں تم لوگوں کے لیے مصلوب نہیں ہوئے؟ اس میں ان کی کون سی ذاتی غرض پہ نہا تھی؟ وہ یسوع مسیح تھے سر، مارتھا نے جواب دیا۔ آپ یسوع مسیح نہیں ہیں۔ ہاں، مگر کیا ان کا عمل قابل تقلید نہیں ہے؟ فاروقی نے پھر بات بڑھائی۔ ہے، ضرور ہے سر، مگر آپ لوگ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں۔ آپ کے خیال میں تو یسوع کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو ان کی شکل دے کر مصلوب کروا دیا گیا تھا۔ درست، ہمارا عقیدہ یہی ہے، مگر مارتھا، کیا کسی اور کا مصلوب ہو جانا بھی اس اثار کی کڑی نہیں جس کا درس سارے اللہ والے دیتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے سر، مارتھا باقاعدہ بحث پر اتر آئی، اگر آپ کا گھر بار ہوتا، بیوی بچے ہوتے، یا کم از کم ایک محبت کرنے والی ہستی ہی آپ کی زندگی میں قدم رکھ چکی ہوتی، تب بھی کیا آپ اپنی جان کو یوں ہی دوسروں کے لیے خطرے میں ڈالے پھرتے؟ میری بات چھوڑو مارتھا، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ تم شمع اور سہراب کو دیکھو، وہ ایک دوسرے کو پاگل پن کی حد تک چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس قصے میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ملوث ہو چکے ہیں۔ کوئی پچھتاوا، کوئی لالچ ان کو ڈگمگا نہیں سکا اب تک۔ اور مارتھا لاجواب ہو گئی، مگر سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہیں گے۔ بالکل معمولی سا کام ہے، اس میں نہ تمہارا مذہب ملوث ہے نہ ضمیر۔
ہمیں کلماشا کو جہنم واصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا سٹیج سجانا ہے، اور تمہارا کردار اس میں سب سے زیادہ اہم ہے، وہ بھی اگر تم حامی بھر لو تب، ورنہ اس درخواست کے ساتھ کہ تم میری کہی ہوئی ہر بات کو بھول جاؤ، میں تمہیں اس معاملے میں ملوث ہونے سے پہلے ہی آزاد کرتا ہوں۔ مارتھا سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے کرنا کیا ہوگا سر؟ خاصی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا، اور فاروقی نے اسے جو بتایا وہ چند فکروں پر مشتمل ایک ایسی بات تھی جسے سن کر مارتھا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اور آپ اسے بالکل معمولی بات کہتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں مارتھا، کیونکہ اصل میں یہ سارا جھوٹ ہوگا۔